وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سے قبول کرتا ہی ہے۔ ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے، اسم اعظم۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک صحابی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہو، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، تو فرماتے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس کے لیے کافی، یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی۔ کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے کافی، اگر مر گیا نیند، چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا، واپس نہیں آتا، اور نیند میں انتقال کر۔ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 225، جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی۔ تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی، دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے، صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے، سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی۔ اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار، جو میں نے کہا نا، یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی میں کمی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا، مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو، اے میری قوم استغفار کر لو، توبہ کر لو اپنے رب سے، وہ تمہیں معاف کریں گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا۔ کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا، لڑکوں میں بڑھا دیں گا، اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کر۔ تو اس کے اندر اموال، مال میں بڑھا دیں گا، کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے۔ تو استغفار کے کئی فائدے، ایک یہ کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر کیا کیا فائدے؟ ایک، استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی، استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا، اولاد ہوں گی، استغفار کرنے سے باغات اچھے، استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات میں۔ 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار، اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز۔ تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا۔ آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ مال چاہتے ہیں، مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کرے، کوشش کرے، توکل کرے، تقوی اختیار کرے۔ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملیں گے، جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے
جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا. اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر. دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو پکا کافر ہے. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی. یاد رکھیں. اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب الدیدار. اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے یاد رکھیں دیدار الہی جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی یاد رکھیں. آج اس عظیم کے تعلق سے سب سے بڑی نعمت ہے. اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا یاد رکھیں اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیے تو دیدار الہی یاد رکھیے. آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے. اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سب نعمت ہے. اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی. یاد رکھیں اس کو بھی ہم کو سمجھنا. یاد رکھیں تو یہ آخرت کی نعمت ہے اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے متقی کے لیے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے. آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث یاد رکھیں اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے. اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں. اللہ جنت سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور دوں چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں. وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن. جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں. مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمیں روشن مطلب جنتی تو نے ہمیں جنت میں داخل اور دوزخ سے نجات نہیں دی، دوزخ سے نجات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو پردہ اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں جو انہیں اپنے رب جل کی دیدار سے زیادہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے تب اللہ رب العزت ایک سوال کرے گا کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید. جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے تو نے چہرے کو روشن کیا مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے. تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی. یاد رکھیں اس کا مطلب وہ جنت سے بڑی نعمت یہی ہے اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے. جنتیوں کی یہ کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ کے رسول نے آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے مطلب بدلہ ہے اور مزید ان کے لیے ہے. مزید اس کا معنی اور مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے دیدار الہی جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ میں دیدار الہی. اور وہ حدیث صحیح کے نعمت ملیں گی. اللہ سوال کرے گا
پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بن جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کی، یہ تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں احادیث کی جو قرآن میں ہے، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں ڈیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو یا دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ دیں گے تاکہ ساری ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمان گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ، یہ وہ فرقہ تھا یاد رکھیں دیدار الہی کا انکار کیا، اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا یاد رکھیں، اور یہ فرقہ عروج پہ تھا، خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن، کیونکہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر یاد رکھی میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل، تحریری شکل، تقریری شکل کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت، اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے، یاد رکھیں امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا، اور ان کے خلاف بات کرتے رہے، اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا اور گھر سے آپ باہر نہیں، کیونکہ امام شافعی کرتے تھے، حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آتا ہے، پھر ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے، تو لہٰذا امام شافعی کو سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے اس میں سلسلے میں آپ کو جو ہے حجاز سے نکال کر جو ہے بغداد بھیج دیا گیا، کہا خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کر، اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا، اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی، اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردین سے علم حاصل کیا، ساری چیزیں۔ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا، اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی بہرحال، تو وہ بھی گروہ میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت، اور عجیب و غریب ہے دلائل، لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے، کیونکہ یہ واضح دلائل سے، اور خاص طور سے بخاری و مسلم کی روایت ثابت ہے، جس کے اندر کسی طبقے کو انکار نہیں، انہوں نے بھی انکار کیا لیکن تعویلات کی ان باتوں، منمانی تشریحات کی، بہرحال یہ چیز ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے چند بات کے چند دلائل دیکھتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار کیسے حق ہے۔ پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے گفتہ تر و تازہ ہوں گے اور بار رونق ہوں، اللہ فرماتا کہتا ہے اور بار رونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم جس کو ہم کہتے ہیں تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی یاد رکھیے دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے، یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو بندہ دیکھنے والا، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں اللہ کو ہم دیدار کریں گے، اور یہ دیدار ہم کو تو بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ یاد رکھیں بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کی چاند کی جانب دیکھا، مطلب شام کا وقت تھا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، اور 14ویں کا چاند 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں،
چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ کہ آج تک علم نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گئی۔ لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے، کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ مطلب آپ چل سکتے، چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی، اتنا اچھا۔ تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیٹھے تھے تو آپ نے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے، صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہیں، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو کوئی مشکل۔ اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں۔ مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے ہم 14ویں کی چاند کو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے۔ اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر بات کی، اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ آپ کو یہ کہیں گے باقی 3 نمازوں کا 5 ہے ٹوٹل، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشکل۔ فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دل نہیں، عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کے جانا جان پہ، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا۔ اور عصر کی نماز کے تعلق بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار، تو اللہ کا دیدار تم کرو گے ایسے کرو گے جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں تکلیف و مشقتیں نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھیے وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں اس بات پہ، جماعت میں سے دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 113 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا وهو يدرك الابصار وهو اللطيف۔ یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے، منمانی کر کے سب لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرمان اللہ، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے، مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کر رہا ہے، یہ اس کا انتر۔ تو وہ لوگ لاتے اس کو پیش کرتے، لیکن یاد رکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کریں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا۔ مطلب کیا ہوا جو ہم بات کریں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے، دیدار کر سکتے، اس کا ادراک کر سکتے، اس کو گھیر سکتے نہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائیں، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا، چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے یاد رکھیں وہ دیدار کی، قرآنی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت دیدار کریں گے، ادراک نہ دنیا نہ آخرت، دیدار دنیا میں نہیں ہوگا مومنوں کو آخرت۔ تو یہ آیت کو اس معنی میں لے، پھر آگے اللہ وهو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں ہم بھی بولتے ادراک نہیں ہوگا، کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے، آخرت میں ادراک تو نہیں کر سکتے۔ سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اتنا بڑا ہے ہماری دنیا، اتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتے، تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی، اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخر ہوگا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے۔ جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی ہو تو اس پہ جا کے وہ کبھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے۔ صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری، اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں؟ پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے۔ روبرو کب بولیں گے؟
جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے؟ ہاں. انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی. آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے, دیوار کی وجہ سے کیے, نہیں فوٹو کیے, نہیں میسج بھیجے تھے. روبرو کا معنی تھا سامنے. تو یہ اللہ کے فرمان بخاری میں روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے ایک اور دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم دیدار کریں گے, یاد رکھیے وہ اس طرح سے, یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے رضی اللہ عنہ, اور صحیح بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں, دل کی آنکھوں سے محسوس کریں گے. دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت, ڈر وغیرہ سب, لیکن دیکھیں گے کیا؟ ہم دیکھیں گے. فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ مطلب اگر ابد نہ ہو تو کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض. پھر ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو, مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان, تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کی, ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں, بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو, تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھیں گے, ادراک نہیں کر پائیں گے, دیدار ہوں گا, یاد رکھیں. اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی. اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برف ہے, چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں, کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں. تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. یہ بات تو ہے قیامت دن. تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے اللہ کے دیدار کا منکر ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو پکا کافر ہے. جو شخص اللہ کے دیدار کا دن میں منکر ہے, کیا فرمایا, چاہے کوئی بھی ہو. اس زمانے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو, خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے, اور خاص طور سے جو ہے تزیلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا, بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے, یاد رکھیں. اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم ڈھائے انہوں نے, بڑے ظلم, اتنا کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر آخر میں, لیکن پبلک پریشر آیا, لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے, تھوڑی آواز اٹھا لی, عوام کی باغی نہ ہو جائے, تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا, لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی, جیسے اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا انہی کے دور میں, ابتدائی دور میں ان کے, جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالے انہوں نے, لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول